بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز. میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی. امید کرتا ہوں کہ آپ خوش و خرم ہوں گے اور ہمارا پارٹ 1 بھی دیکھ چکے ہوں گے, کیونکہ یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ معلومات تھی جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کی کہ سعودی عرب کے پورٹ کے اوپر حملہ کس نے کیا. اس کی تمام تر فیکٹس اینڈ فگرز ہم نے آپ کے سامنے کیے. کیا مسلم ممالک جو ہیں وہ پوری دنیا کو اپنے احکامات اور کے تابع کر سکتے ہیں, گھٹنوں پہ لا سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے, شاید آپ کو ابھی اس وقت ایسا لگے گا کہ ہم آپ سے لفاظی کر رہے ہیں, مگر آپ کو ہم فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کریں گے. یہ رپورٹ نہیں, یہ انالیسس فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر, ٹیکنیکل انالیسس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں چیزیں کہ کون سے عناصر ہیں, کون جو ہے وہ مسلم ممالک میں اتحاد میں دراڑ ڈالنے کی کوششیں کر رہا ہے, اور اس وقت دوبارہ سے جو مسلم ممالک کا اتحاد ہونے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو سبوساڑ کرنے میں کون اہم کردار ادا کر رہا ہے. شاطرانہ چالوں کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس وقت کون کون اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے اور کون کس کا ساتھ دے رہا ہے مفاد کے لیے. سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں, اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اہم معلومات اور خاص طور پہ عرب ریجن اور ساؤتھ ایشیا ریجن کی جو اہم معلومات ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو ایک یہ اپڈیٹ دے دیں کہ بشار الاسد کی جو اہلیہ ہیں ان کو کرونا وائرس کی بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئی ہیں, تو ان کے لیے دعا کی اپیل بھی ہے. دوسری چیز, روس کی طرف سے سیریا میں جو فوج کی ڈپلائمنٹ تھی وہ مکمل ہونے جا رہی ہے, اور اب بارڈرز کے ایریاز کے اوپر روس کی فوج ہوگی, کیونکہ ان دا مین وائل یو ایس نے اپنے عراق میں جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے ارد گرد اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم لانچ کر دیا ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ حزب اللہ اور ایرانی سپورٹڈ حوثی جو کہ یمن سے ٹریننگ لینے کی غرض سے عراق اور سیریا میں موجود ہیں وہ ان کے اوپر اٹیک کریں گے. اس حوالے سے انہوں نے اپنے تمام ہیڈ کوارٹرز کو سیکیور کرنے کے لیے میزائل سسٹم, ایونجر میزائل سسٹم جو ہے وہ انہوں نے انسٹال کر لیا. خیر, ہم نے اس سے پہلے والی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کی اصل جڑ کیا ہے. کیا آل سعود نہیں چاہتے کہ ایران جو ہے وہ پنپے, یا پھر کوئی اور بات ہے؟ پورا سعودیہ کانسپائرسی میں ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہے تعلقات نہ استوار کرنے نہ اسے دنیا میں پنپنے دینا. تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آل سعود صرف وہ ان کا مسئلہ ہے کہ وہ ایران کو جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ یا اپنے کہہ لیں کہ کمپٹیٹر ایز اے کمپٹیٹر ٹریٹ نہیں کر سکتے. ہمیشہ سے ان کا جو اپر اینڈ رہا ہے وہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ سعودی عرب کا آئل ریزروز میں دوسرا نمبر ہے اور ایران کا 4تھ نمبر ہے. تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایران جو ہے وہ آئل کی پروڈکشن اوور آل ورلڈ وائڈ سپلائی کرے اور آئل کا لیول نیچے آئے, تاکہ ان کا جو پروفیٹیبلٹی ریشیو ہے وہ کم ہو جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2024 میں نظام کعبہ اور نظام مدینہ کی تبدیلی کا بھی امکان ہے, کیونکہ وہ سعودیہ کے پاس چلی جائے گی. تو یہ جو پورا کہہ لیں کہ آپ ٹریول یا ٹورزم کا جو ایک پورا وہ ہے, جو عمرہ زائرین اور حج کے زائرین آتے ہیں حج مقدسہ کرنے کے لیے, تو وہ جو ان کا پورا ایک نظام چل رہا ہے وہ ترکی کے سپرد ہو جائے گا. تو سعودیہ کی جو کہہ لیں کہ بجٹ ہے اس میں بڑا ڈیفیسٹ کا خدشہ ہے, اور جب اگر ایران بھی اپنی آئل پروڈکشن شروع کر دے گا تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا, سعودیہ کا تو ویسے ہی ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. پہلی بار جو پروفیٹیبلٹی سے وہ ڈیفیسٹ کے اوپر چلا جائے گا. تو اکانومی جو ہے نا ان کی اسٹیبل نہیں ہے, اسی وجہ سے یہ پلاٹنگ ہوتی ہے. اور آل سعود کا اتنا دماغ نہیں ہے, دماغ ان کا ہے جو ان کو چلا رہے ہیں اور وہ پورے سعودیہ پہ امپوز کر رہے ہیں. حالانکہ سعودی عرب کے جتنے بھی مقامی ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ اور اسرائیل کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ سعودی عرب پہ پڑے. ساتھ ساتھ دوسری جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ بھی اس بارے میں متعدد بار سعودیہ کو آگاہ کر چکے ہیں, مگر سعودیہ آنکھیں دکھاتا ہے ان اسلامی ممالک کو, کیونکہ وہ اسٹیبل نہیں ہے. اور اسٹیبل نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بینگ اے مسلم کنٹری ہمارے پاس کوئی لیڈر اس وقت نہیں ہے جو کہ لیڈ کر سکے. یہود النصارہ کی شاطرانہ چالوں نے ہم سب کو اپنے اپنے مسائل میں اس طریقے سے الجھا دیا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہو پا رہا کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے. ہم صرف روٹی کپڑا مکان کے پیچھے چلے گئے, چاہے پاکستان ہو, انڈیا میں بسنے والے مسلم ہو, بنگلہ دیش ہو, یا آپ ملائیشیا دیکھ لیں. جو بھی کانسپائرسی ہے وہ پیسے پہ لیتے شروع ہوتی ہے اور پیسے پہ ہی ختم ہو رہی ہے. نہ دین کی خدمت ہو رہی ہے, نہ مسلمانوں کی ترقی کا کوئی ذریعہ بن رہا ہے.
اور یہی چیز جو ہے ایران اور سعودیہ کے تعلقات کو خراب کر رہی ہے، کیونکہ ایران کا جو انفلوئنس اگر آپ کہہ لیں یمن میں ہے، تو یمن میں جو وار ہو رہی ہے وہ سعودی کولیشن ہو رہی ہے اور ایرانی کولیشن ہو رہی ہے. وہ ایک طرف کہتے ہیں حوثی باغی ہیں، تو دوسری طرف کہتے ہیں وہ سعودی جو ہیں وہ یلغار کر رہے ہیں حوثیوں پہ. اور تو اور اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ دونوں صورتوں میں مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے. یمن میں 10 سال سے وار چل رہی ہے تقریباً، اور اس میں 1 لاکھ افراد شہید ہو چکے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سب سے بڑا جو ہنگر کا جو بحران ہے، جو بھوک و افلاس کا بحران ہے، وہ یمن میں 2 کروڑ افراد جو ہیں وہ شدید ترین بھوک اور اس افلاس کا شکار ہو چکے ہیں، اور جس کا سدباب کوئی نہیں کر پا رہا. تمام اسلامی ممالک چاہیں اپنے آئل ریزروز کے اوپر قدغن لگانا تو وہ لگا سکتے ہیں اور دنیا کو اپنے تابع کر سکتے ہیں، مگر یہ اسٹیپ لے گا کون؟ ایک طرف جو ہے وہ انہوں نے مسلم ممالک کو ایک دوسرے سے لڑوا دیا، اور لڑوانے کے بعد جو ہے وہ اس ڈگر پہ لے کے آئے ہیں کہ جہاں پر وہ ایک ساتھ مل نہیں سکتے. اب سب سے بڑے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ چاہے ایران کا نقصان ہو، سعودیہ کا نقصان ہو یا کسی اور ملک کا نقصان ہو، مسلمانوں کا نقصان ہے نا. اب اس بات کو سوچنے کے لیے کون عمل کر رہا ہے؟ کیا مسلمان اس چیز کو سوچ رہے ہیں یا پھر وہ فرقہ واریت میں پڑ رہا ہے؟ فرقہ واریت اپنی جگہ پہ ہوگی، پر پہلے تو آپ ایک یکجا تو ہو جائیں، تاکہ ان سے تو لڑ لیں جن سے آپ کی اصل جنگ ہے. اگر آپ ان سے بھی نہیں لڑ پائیں گے تو پھر آپ تو اپنے اندرونی اختلافات میں اس طریقے سے انوالو ہو جائیں گے. جو عراق کا حال کر دیا ہے، افغانستان کا حال کر دیا ہے، اسی طریقے سے آپ کے ملکوں کا بھی ہو جائے گا. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھ لیں کن کن ممالک کے اوپر یہ یلغارے کرتے پھر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جس ملک نے یونٹی شو نہیں کی، اس ملک کے اوپر تو سب سے پہلے یہ کیوں نیوزی لینڈ کے اوپر یہ کام نہیں کرتے، کیوں جرمنی کے اوپر کام نہیں کرتے، کیوں یہ فرانس کے اوپر یہ کام نہیں کرتے؟ ان سب کو معلوم ہے. صرف مسلم ممالک سے خطرہ یہ ہے کہ یہ جہاد کا لفظ مٹا دیا انہوں نے. اس جہاد کے لفظ کو مٹانے میں ان کو صدیاں لگ گئیں، مگر آج وہ اپنے اس عمل پہ پورے ہو گئے. 1979 کے بعد انقلاب آیا ایران میں، وہ اس سے بھی خائف ہوئے. پھر کچھ لوگوں کی طرف سے تجزیہ آیا کہ یہ تو انقلاب بھی جو ہے وہ یہود النصارہ کی پیداوار ہے، مگر آج تک اس انقلاب اور یہود النصارہ کی پیداوار کو ختم نہیں کر سکے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد دوسری خلافت قائم نہیں ہو سکی. تو یہ کانسپائریسی، یہ جو کنٹروورسیز ہیں، یہ کیوں ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہیں کہ آپ کے کان میں کچھ ڈالتے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے برادر کے کان میں کچھ ڈالتے ہیں، اور پھر آپ دونوں لڑتے ہیں اور وہ اپنے مقاصد پورے کر لیتے ہیں. سعودیہ میں اس وقت امریکہ بیٹھ گیا ہے، جڑوں میں بیٹھ گیا ہے. ایران گھسنے نہیں دے رہا تو اس لیے برا ہے. لیبیا، یمن دیکھ لیں آپ، وہاں پر جو ہے دو ملکوں کی دو فرقوں کی تکرار میں جو ہے وہ اپنے کام کر رہے ہیں. عراق میں تیل نکال کون رہا ہے، استعمال کس کے ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا آپ کے سامنے ریزروز میں، دیکھیں آپ، 5واں نمبر اس کا ہے، 4تھا نمبر ایران کا ہے. آپ بات کرتے ہیں نہیں جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ایران کو آپ نے روک دیا آئل کی پروڈکشن سے، اکانومی نیچے سے نیچے جاتی جا رہی ہے، آپ سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. نیوکلیئر ری ایکٹر کے اوپر آپ کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، نہیں ایران نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ بن چکا ایران. دیکھتے رہیے گا اور سمجھیے گا ضرور اس کانسپائریسی کو. امید کرتا ہوں کہ شاید آپ کو یہ تجزیہ سمجھ میں آئے اور اس کے اوپر آپ کام کریں. شکریہ. میری ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.